اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے لوگو ایمان والو، لیبلونکم اللہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ تعالیٰ، بشیء من الصید شکار کی کچھ چیزوں سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم پہنچتے ہوں گے اس کو تمہارے ہاتھ اور نیزے تمہارے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ کہ کون ڈرتا ہے اس سے، کون اس کا خوف رکھتا ہے، بالغیبی غیب کے ساتھ یعنی بن دیکھے، فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، جو شخص حد سے گزرے بعد اس کے، فلہ پس اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے شکار سے منع کیا ہوا، یہ ہم نے پہلے پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جب احرام کی حالت میں ہو تو ہم نے شکار نہیں کرنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور تمہیں آزماؤں گا جو ہے شکار کی چیزوں کے ساتھ جب تم احرام کی حالت میں ہوگے، یعنی تمہارے سامنے سے جا رہے ہوں گے شکار، لیکن تم اس کو شکار نہیں کر سکو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں، کیونکہ جب بھوک لگی ہو اور دوسرا آپ کے پاس نہ ہو اور شکاری بھی ہو، پہلے یہ شکار کر کے زیادہ جو ہے کھایا کرتے تھے، تو اس طرح سے جو ہے کیا نام لیتے ہیں آپ کے سامنے سے گزر رہا ہو اور آپ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور پتہ ہے حلال چیز ہے لیکن کیا ہے کہ صرف احرام کی حالت میں اس کو حرام کیا گیا ہے، تو آپ کے سامنے سے گزر رہے ہوں گے تو آپ اس کو صرف کس وجہ سے رکیں گے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ دیکھ رہا ہے ہمیں، بس سامنے سے تو نہیں پتا کہ سامنے کھڑے ہو کر اللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم بن دیکھے اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے، تو جو شخص اس کو بچے گا وہی متقی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے لوگو ایمان والو نہ قتل کرو تم شکار کو اور جب ہو تم احرام کی حالت میں، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو شخص قتل کرے اس کو تم میں سے جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، پس سزا اس کی مثل اس کے جو اس نے قتل کیا، من النعم چوپاؤں سے، یعنی اس کے مثل جو اس نے قتل کیا اس کا پھر کیا کرے؟ ہدیہ دے، یعنی اتنا ہی اسی چیز کا، اگر کوئی جانور جس طرح سے بکری کی ہے اس نے شکار یا ہرن کیا تو اس کے مقابل وہی جو ہے لے اور اس کو جو ہے جا کر قربانی کرے خانہ کعبہ میں، اور وہاں پر ان لوگوں کے اندر اس کو، کیونکہ وہ حج کے لیے جا رہا ہے تو وہاں پر لے کر جائے اس کو، اور اس کا جو ہے کفارہ ادا کرے، وہ مسکینوں میں بانٹ دے وہ اس کا گوشت، او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امری، یا اس کے برابر روزے رکھے، لیذوق وبال امری تاکہ چکھے وہ وبال اپنے کیے کا، یعنی اپنے کیے کی سزا کو وہ پائے، اس کے برابر روزے رکھنے اس طرح کہ ایک جو ہے مد کے مطابق، مد کہتے ہیں کہ ایک جو درمیانہ آدمی ہو اگر وہ اپنے بازوؤں کو اس طرح پھیلائے تو اس کی جتنی چوڑائی بنتی ہے اتنا اس کا جو ہے جانور اس کے مطابق کا جو ہے، اس میں 1 کلو جو ہوگا نا گوشت، 1 کلو یا تو کوئی چیز ہو گندم ہو، اس کے برابر 1 روزہ ہوگا، یعنی 1 کلو کے برابر 1 روزہ ہوگا، جتنے کلو اس کے اندر سے نکلیں گے اتنے روزے اس کے بنتے جائیں گے۔ جی یحکم بہ، یہ والی لائن میں چھوڑ دوں، فجزاء مثل ما قتل، پس سزا اس کی مثل اس کے جو اس نے قتل کیا، من النعم چوپاؤں سے، یحکم بہ ذوا عدل منکم، فیصلہ کرے گا اس کے ساتھ ان تم میں سے 2 عدل کرنے والے، ہدیم بالغ الکعبۃ، قربانی پہنچنے والی ہے کعبہ کو، یعنی کعبہ میں جا کر اس کو قربانی کرنی ہے، او کفارۃ، یا کفارۃن، یا کفارہ اس کا طعام مساکین، کھانا کھلانا مساکین کو، یعنی اس کے برابر یا کھانا کھلا دیں مسکینوں کو، جتنا جو ہے جانور کیا ہوگا اس کے مطابق، اس کے وزن کے مطابق اتنا جو ہے کھانا کھلا دے، او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھے، لیذوق وبال امری، یہ تاکہ اس لیے چکھے وہ وبال اپنے کیے کا، عفا اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے جو اس سے پہلے گزر گیا، ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو شخص دوبارہ کرے پس انتقام لے گا اس سے اللہ تعالیٰ، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب انتقام لینے والا ہے، یعنی جو پہلے اس طرح کا شکار وغیرہ کر لی اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، آگے اب جب منع ہو گیا اس کے بعد آپ نے نہیں کرنا۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے شکار سمندر کا، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاع لکم، فائدہ ہے تمہارہ لیے، وللسیارۃ، اور قافلے کے لیے، وحرم علیکم صید البر، اور حرام کر دیا گیا تمہارے لیے شکار تر کا، یعنی خشکی کا، ما دمتم حرما، جب ہو تم احرام کی حالت میں، خشکی کا شکار بھی صرف احرام کی حالت میں منع ہے، ادروائز آپ کر سکتے ہیں، لیکن باہر میں جو آتا ہے اس میں کچھ کہتے ہیں کہ جب جو ہے اس کے اندر صرف جو ہے سمندروں کے اس میں صرف مچھلی آئے گی، حالانکہ مچھلی کے علاوہ بھی جو اس کے اندر جانور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پاک ہے، اس کا جو بھی اس کے اندر رہنے والا جانور وہ بھی پاک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اس کو جو ہے نکال کے اگر فوت بھی ہو جائے، اس کے اندر ہی مر جائے وہ جانور جو ہے، اس کے پانی کے اندر ہی مر جائے اور پانی اس کو باہر پھینک دے، وہ مرا ہوا جانور بھی حلال ہے،
ہمارے لیے. صرف یہ نہیں کہ آپ زندہ ہی پکڑے مچھلی کو تو وہی حلال ہوگی, مار کے اگر آٹومیٹک ہوتی بھی موت مار گئی اور سمندر نے اس کو باہر پھینک دیا تو وہ بھی حلال ہے. ایک دفعہ صحابہ کرام ایک جنگی مہم پر جا رہے تھے, تو ایک جو ہے نا راستے میں کیا ہوا, کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی تو انہوں نے ٹیلے جیسی ایک بڑی مچھلی دیکھی جو سمندر نے یعنی باہر پھینک دی تھی, فوت ہو چکی ہوئی تھی, مر چکی ہوئی تھی, اس کو سمندر نے باہر پھینک دیا. تو جو ان کے ساتھ صحابی تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر تھے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے اجازت دے دی تو لوگوں نے ایک ماہ تک 300 آدمیوں نے کھایا. 300 آدمیوں کو ایک ماہ تک اس مچھلی نے کو کھایا, اس کو سکھا لیا, اس کو اسٹور کر لیا. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے پاس وہ ہے تو ہمیں بھی بھیجو, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھلائی. اتنی بڑی. ایک دفعہ وہ نہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے میں کھانا کھلاؤں گا, پکاؤں گا, سب کو خود کھلاؤں گا, یعنی کہ اب تیری ساری مخلوق کو اللہ میں کھلاؤں گا. اللہ نے کہا تو ایسا نہیں کر سکتا, تو انہوں نے کہا نہیں مجھے ایک دفعہ موقع تو دیں. انہوں نے اتنے بڑے بڑے کہہ لیں کہ کھانے کے دیگچے بنائے اتنے بڑے, تو ایک شارک آئی, ایک مچھلی آئی, اسی کیلی نے سارا کھا لیا. اللہ نے کہا تو ایک میری مچھلی کو نہیں پال سکتا, تو یہ رزق دینا صرف میرے کام میرے ہاتھ میں, ایک مچھلی کو تم نہیں کھلا سکتے. کیونکہ ان کے وہ جو ہے ان کے ہاتھ میں وہ تھی نا بادشاہت, اللہ نے بڑی وسیع دی ہوئی تھی, وہ جنوں کی باتیں سنتے تھے, چرندوں پرندوں کی باتیں سنتے تھے, ان کے متی کیا ہوا تھا اللہ نے سب کو. ہاں جی. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام, بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا گھر, قیام للناس لوگوں کے قیام کے لیے, والشہر الحرامی اور حرمت والے مہینے, والہدیہ اور قربانی والا جانور, والقلائد اور پٹے والے جانور. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, ذالک یہ اس لیے ہے تاکہ جان لو تم بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, وان اللہ بکل شیء علیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم, جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں کہ میں سخت سزا دینے والا ہوں, ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والے اور ڈرنے والوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میں بخشنے والا ہوں. ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مجھے خوف اور طمع کے ساتھ پکارو, یعنی امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف ڈر حاوی کر لیتے ہیں. ایک میری اسٹوڈنٹ آتی ہے میرے پاس, کہتی ہے آپ مجھے نا خوف آتا ہے موت سے, اور میں کہا اچھی بات ہے موت سے ڈرنا چاہیے. صحابہ کرام تو ایک شخص کو ساتھ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایک شخص رکھا ہوا تھا کہ مجھے موت یاد کروانا, کہ ہائر کرتے تھے پورے جاب کے لیے ایک ایسے شخص کو کہ جو ہمیں موت یاد کروائیں. اور پھر جب ان کے سفید بال آ گئے تو انہوں نے اس کو نکال دیا. انہوں نے کہا ابھی تو آپ کی فوت نہیں ہوئے, تو ابھی آپ نے مجھے کیوں جاب سے نکالا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب میرے سفید بال آ گئے ہیں, یہ مجھے یاد دلائیں گے میری موت کا. تو موت کو یاد کرنا اچھی بات ہے, لیکن اتنا کرنا حد سے بڑھ جانا کہ آپ کو اس میں لگے کہ اللہ آپ کو معاف ہی نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاید عذاب ہی دینا ہے, مرنے کے بعد آپ کے پاس ساتھ اچھا کچھ بھی نہیں ہونا. اس طرح کے خیالات آنا بالکل غلط ہے, اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کی علامت ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے خوف تو رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے, ہم نے گناہ گار ہیں, ہم تیرے پاس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ برا نہ ہو, لیکن امید بھی رکھنی ہے کہ اللہ جو ہے مجھے معاف تو کرنے والا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں نا کہ اگر صحابی آئی تھنک کہتے ہیں کہ اگر جو ہے کیا نام لیتے ہیں, اگر مجھے ہونا کہ کہا جائے کہ سارے جہنم میں جائیں گے, ایک شخص معاف ہوگا, تو مجھے امید ہے کہ میں ہی ہوں گا وہ شخص کہ میں معاف ہو جاؤں گا. اور اگر مجھے پتہ چلے کہ سب نے جنت میں جانا ہے, ایک شخص جہنم میں جائے گا, تو مجھے لگے گا کہ وہ میں ہی شخص ہوں. تو یعنی کہ اس طرح خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے کہ اگر یعنی کہ ہمیں ڈر بھی رکھنا چاہیے دل کے اندر, اور امید بھی اللہ تعالیٰ سے اچھے کی رکھنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ساتھ کبھی بھی اللہ نے اپنا عذاب والی بات اکیلے نہیں کی, ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی مغفرت اور اپنی جو ہے اس کی بات کی ہے. ما علی الرسول الا البلاغ, نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا. واللہ یعلم ما تبدون وما کنتم تعلمون تکتمون, اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب, کہہ دیجئے نہیں برابر ناپاک اور پاک. ولو اعجبک کثرت الخبیث, اگرچہ بھلی لگے تمہیں زیادتی یا کثرت ناپاک کی. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, بس ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے اے عقل مندو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی اس کے اندر انسان کو آتے ہیں ناپاک اور پاک, اور اس کے اندر حلال اور حرام بھی ہے, کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے حلال کی شکار کی اور ان کی بات کی ہے کہ اگر جو ہے کیا نام لیتے ہیں, اگر آپ کو اگرچہ حرام جو ہے لینا بڑا خوبصورت لگے اور اس کا مال لینا اس کی آسانی بھی ہے, اگرچہ اس کی کثرت جو ہے آپ کو بھلی لگے, لیکن کیا ہے ناپاک اور پاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی.
یہ ہے کہ اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ کے سارے پیسے پاک ہیں، 1 روپیہ بھی اگر ناپاک ہے تو وہ سارے پیسوں کو ناپاک کر دے گا. تو اس لیے کیا ہے کہ پاک اتنا، یعنی کہ انسان کو اس کے ساتھ چلنا چاہیے پاکی اور ناپاکی کا خیال کر کے. تو یہ جو اس میں آیا نا کہ شکار آپ کے لیے ناجائز ہے، اور حرمت والے مہینوں میں بھی یہ جو ہے بلا وجہ اس کو یعنی کہ کرنا، لیکن ان کے اندر کچھ ایسے جانور ہیں جن کو ہم مار سکتے ہیں جو زہریلے، ان کی جو ہے ان کے اوپر وہ نہیں ہے، ان کو ہم مار سکتے ہیں حرمت والے مہینوں کے اندر بھی. یہ جو زہریلے سانپ ہو گیا، شیر، چیتا اور اس طرح کی جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کو ہم ان کو مار سکتے ہیں. ہاں جی، احرام کی حالت میں ان کو مار سکتے ہیں. میں نے ایک دفعہ نیچے چھوٹا سا لال بیگ تھا واش روم میں نا نیچے، تو میں نے اس کو نا چھوڑ دیا. میں نے کہا یہ مجھے لگا کہ میں نے چلا میں اٹھ کے تو اس کو ماروں، تو میں نے چھوڑ دیا. اچھا وہ اس کو چھوڑنا اتنا میں کہتی ہوں کہ برا ثابت ہوا کہ اتنے لال بیگ دنوں میں وہ ہوئے ہیں، اور پھر اتنے بڑے بڑے ہو گئے کہ ان کو مارتے بھی گن آئے. چھوٹے کو مارنا تو چلو بندہ انسان مار لیتا ہے ایزیلی، وہ بڑے کو مارتے گن بھی آتی. تو اتنے وہ تو کام ہوا، تو پھر جو ہے نا وہ سارے گئے ہیں. نہیں تو اتنا جو ہے نا انہوں نے تنگ کیا ہوا تھا، اتنے زیادہ وہ بن گئے ایک دم. میں نے کہا کتنا اس کا نقصان ہوا، اس کو چھوڑنے کے آئندہ اتنا سا بھی نظر آئے تو اس کو مار دو. جی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے لوگو ایمان والو، نہ تم سوال کرو کچھ اشیاء کے بارے میں، ان تبد لکم اگر ظاہر کر دی جائیں وہ تمہارے لیے، تسؤکم تو بری گزرے تمہیں، ناگوار گزرے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا اور اگر تم سوال کرو ان کے بارے میں، حین يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ جب نازل ہو رہا ہو قرآن، تبد لکم ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے. عفا اللہ عنہا معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی درگزر کیا ان باتوں کو جو پہلے گزری. واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. یہ اس طرح کہ جب جو ہے بلا وجہ کوشچن کرنا جو ہے، جب جس ٹائم نازل ہو رہی ہو وہی ہو رہی ہو اس ٹائم جو ہے ایسے سوال کرنا جس سے مشکل پیش آ سکتی ہے. یعنی اس کا پہلے اعلان ہو چکا ہے. جس طرح ایک دفعہ ایک صحابی نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہو رہی تھی، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر حج جو ہے فرض ہے. تو انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی کیا ہر سال؟ اچھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. جب وہی رک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال تو تم لوگوں نے مشکل میں پڑ جانا تھا. اس لیے جس چیز کو میں دے دوں اس کو لے لو. ہاں جی، اس کو لے، جو میں چیز دے دوں اس کو لے لو، اور جس سے میں روک دوں اس سے رک جاؤ. جب تک اب دیکھیں نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر انسان کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ انسان پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کس طرح سے وہ ہے، یعنی کہ کوئی سمجھنے کے لیے چیز، وہ تو اور بات ہے. لیکن اب جس طرح سے ایک حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج کیا کرو، حج تم پر فرض ہے. اب ایک اتنی بات کہہ دی تھی، اب یہ پوچھنا، اب جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہر سال حج کرو، تو یہ اس کو نہ بھی پوچھتے تو پتا تھا حج ایک دفعہ کرنا جو ہے ہمارے اوپر فرض ہے. تو اور دوسری بات کہ وحی کے دوران جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دیتا تو وہ فرض ہو جانا تھا. تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں اگر تم پر ظاہر کر دیا جاتا تو تمہیں بھولا لگتا. اور اسی طرح پچھلی قوم میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی فرماتا ہے کہ پہلے بنی اسرائیل ہی ہے، اسی وجہ سے وہ اتنا وہ ہوئے کہ وہ سوال پہ سوال کیے جاتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتے اس کو کام کو کرنے، کیونکہ ان کو ہاں جی گائے والا واقعہ بھی اسی طرح کہ ان کو ایک دفعہ کہا تھا پکڑو گائے اور جا کر ذبح کر دو. انہوں نے کیا کیا، کیسی ہونی چاہیے، کیا اس کا رنگ، وہ مشکل میں پڑتے گئے. جتنے سوال کرتے گئے مشکل میں، حالانکہ سیدھا سیدھا کہا تھا گائے پکڑو اور ذبح کر رہا ہو. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خود اپنے سوالوں کی وجہ سے وہ ہو گئے. لیکن پھر کیا وہ بعد میں ان کے اوپر مشکل بھی پڑتی، تو پھر انکار جب کرتے ان سے نہ وہ کام ہو پاتا تو پھر وہ گناہ گار ٹھہرائے جاتے. تو اس لیے کیا کہ جو انبیاء کرام بات بتا دیں ان کے اندر جیرا نہ کریں. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. بے شک قد البتہ تحقیق سالہ سوال کیا اس طرح کا قوم من قبلکم ایک قوم نے تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها کافرون پھر ہو گئے وہ اس کا انکار کرنے والے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام. ولکن الذین اور لیکن وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور اکثر ان کے نہیں عقل رکھتے، نہیں سمجھتے. اب یہ جو بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام یہ ان کے بتوں کے نام ہیں، اور ان کے جو تشریح اگر کی جائے تو ان کو جو ہے ایسے جانوروں کو، یہ جو ان کے الگ الگ ہیں، بحیرہ الگ جانور اس طرح کا، سائبہ، وسیلہ اور حام جو ہے. اب یہ جو بحیرہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسا جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے روک لیا جاتا ہے، یعنی کہ پھر لوگوں کو اس کا کوئی دودھ نہ ملتا، وہ بتوں کے لیے ہو جاتا، اس کو جو ہے
فارغ کر دیا جاتا، اس کا کوئی دودھ نہ دوتا اس جانور کا، ایسا جانور ہے۔ اور صائبہ وہ جو اپنے معبودوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتے اور اس پر کوئی چیز نہ لادی جاتی، یعنی اس کو آزاد کر دیتے، اس کے اوپر نہ کوئی چیز لاتے نہ اس کے اوپر کوئی سواری کرتے، ایسے جانور کو صائبہ کہتے ہیں۔ اور وسیلہ وہ اونٹنی جس سے دو پے در پے بچے یعنی کہ مادہ اونٹنیاں پیدا ہوں، یعنی کہ فیمیل اونٹنیاں اس سے جو ہے لگاتار، یعنی درمیان میں کوئی میل اونٹ پیدا نہ ہو، اونٹنیاں دو اس سے پیدا ہوں، تو پھر کیا ہے، اسے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ جو ہے وسیلہ ہے۔ وصل سے نکلا جس کا مطلب ہے کہ دو مادہ بچے یکے بعد دیگرے ہونا۔ دیہام وہ 60 اونٹ ہے جس کی وجہ سے کتنی 10 اونٹنیاں جو ہیں ایک مخصوص تعداد کو ہی کہتے ہیں 10 یا کچھ، یعنی کہ زیادہ تعداد کی اونٹنیاں حاملہ ہو جائیں ایک اونٹ کی وجہ سے، اس کو بھی کیا ہے معاف کر دیتے، اس کو بھی چھوڑ دیتے اور کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جو ہے نسل سیو کر لی ہے، اپنی نسل کو جو ہے وہ کر لیا۔ اب یہ ایک جو ہے مفسر نے تفسیر کیا اس کی اس طرح کی، اور ان کے کیونکہ عقائد ہر ایک گروپ کے الگ الگ تھے، ہر ایک کا جس طرح خدا الگ تھا ان کے عقائد بھی الگ تھے، اس لیے کچھ جو گروپ کے لوگ تھے ان کی نظر میں یہ جو بحیرہ صائبہ وسیلہ ان کی تشریح کسی اور طرح کی ہے، یعنی بحیرہ کس طرح وہ جانور جس کا کان کاٹ دیا ہو بتوں کے نام پر، اور اس طرح جو ہے نا، اور جو ہے وسیلہ وہ ایسی اونٹنی جس نے 10 جو ہے اونٹنیاں پیدا کی ہوں، یعنی کہ لائن وائز اس میں کوئی اونٹ نہ ہو۔ اور جو ہے بحیرہ جو ہے اس کے بارے میں ہے جی حام جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے 10 بچے، یہ نا ایک انہوں نے کہا کہ ایک مخصوص تعداد، اور ایک تابعین نے کچھ تابعین نے اس کی تفسیر کیا کہ ایک 10 اس کے جو ہے اس نے وہ جو ہے اونٹ، ہاں اس سے 10 بچے پیدا ہوئے ہوں۔ حام ایسے اس سے اونٹ کو کہتے ہیں جس کے 10 بچے پیدا ہوئے ہوں، کہ اس کو معاف کر دیا جاتا، چھوڑ دیا جاتا، آزاد کر دیا جاتا کہ اس نے اپنی نسل جو ہے سیو کر لیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا نہیں میں نے پڑھ لی، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان کے نہیں عقل رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، یعنی رسول اور اس کے اللہ کی طرف آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، قالوا تو وہ کہتے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہمیں جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ یہی یاد کی بات کہ وہ پاگل تھے جو ہے سارا کچھ کرتے تھے، وہ پاگل تھے، ان کو نہیں پتہ تھا تو وہ کرتے تھے، تو پھر ہمیں بھی جو ہے ہم بھی کریں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ہوں ان کے آباء و اجداد نہ جانتے کچھ بھی اور نہ ہوں وہ ہدایت پر، یعنی کہ کیا پھر بھی وہ انہیں کی پیروی کریں گے کہ وہ نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ وہ جو ہے کیا نام لیتے ہیں ہدایت پر ہوں، کسی چیز کا علم نہ بھی رکھتے ہوں، پھر بھی کیا وہ انہیں کی پیروی کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو ایمان والو لازم پکڑو اپنی جانوں کو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں نقصان پہنچا سکتا تم کو وہ شخص جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پر ہو، یعنی اگر تم ہدایت پر ہو تو تمہیں جو شخص گمراہ ہے وہ کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور آج ہم جو ہے ڈرتے ہیں کسی کے جادو کر جانے سے، کسی کے نقصان پہنچا جانے سے، کیوں؟ کیونکہ ہم اصل وجہ یہ ہے کہ ہم دعائیں نہیں پڑھتے، صبح شام کے اذکار نہیں پڑھتے، اس لیے ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ہمیں جو ہے نقصان پہنچا جائے گا۔ اللہ کہ اگر آپ ہدایت پر ہو تو جادو کرنے والا وہ تو سیدھا سیدھا گمراہی میں ہے، تو ہم یقین کریں ڈر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے جس سے ہمیں ذرا شک ہونا تو وہ کوئی ہمارے پاس آ جائے نا، ہمارے گھر میں آ جائے، کیونکہ کسی نہ کسی کو ہمیشہ جو ہے شک آج کل پاکستان میں، اور اس کو کسی پہ شک نہ ہو کہ یہ ہمارے اوپر جادو کرتا ہے اور ہمیں جو ہے اس سے خطرہ ہے، یہ میں کہتی ہوں کم نہیں ہے، کیونکہ ہر گھر کے اندر یہ جو ہے پھیل چکا ہوا جادو۔ انسان حسد کیونکہ جتنے لیول کا پھیلتا جائے گا، جتنا بڑھتا جائے گا اتنا یہ جادو ٹونے بڑھتے جائیں گے، کیونکہ ان کی جو ہے پرچون چلتی جائے گی کہہ لیں۔ اب اخباروں کے اندر نیوز کے اندر چل رہا ہوتا ہے ان کا ایڈ، جو ہے کسی کو عشق میں پاگل کرنا ہے تو ہمارے پاس آئیں، کسی کو اپنا یعنی کہ کسی کو طلاق دلوانی ہے تو ہمارے پاس آئیں، یقین کریں اس طرح کے، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، دلوں کو ملانے کے لیے ہمارے پاس آئیں، یعنی کیا تم لوگ یہ نہیں کر رہے ہو؟ تو یہ سارا تو ہاں جی، تو یہ سارا کیا ہے؟
سارا یہ جادو ٹونا وہ کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، اور یہ نیٹ پہ پڑا ہوئے ہیں، کوئی ان کو روکتا نہیں ہے کہ کیا تم لوگ بدتمیزیاں پھیلا رہے ہو. تو ہر کوئی جو تھوڑا سا دیکھتا ہے کہ ہاں اچھا یہ پراپر یہ لفظ لکھے ہوتے ہیں اپنی نند اپنی ساس کے اوپر وہ کروائیں، ان کو ان سے یہ کروائیں چھٹکارا، یعنی اس طرح کے پراپر لفظ لکھے ہوتے ہیں. لوگ جو تو تنگ ہے، جو بہو ساس سے تنگ ہے، ہاں جی محبوب کو قدموں میں لائیں، اور جو بیچاری بہو جو ہے ساس سے تنگ ہے، اس کو جب یہ اس طرح کے نظر آئیں گے اشتہار تو وہ تو فوراً فون ٹکائے گی اور کہے گی مجھے ذرا ایسی کوئی تصویر بتا دو جس کو میں پڑھوں اور جو ہے نا اس کو میں ٹھکانے لگاؤں. تو جو ہے اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر وہ ہو گئی ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے کیوں ہیں کہ ہمیں جو ہے جو ذرا نیک انسان ہے جو اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑا ہوا وہ کیوں ڈر جاتا ہے؟ کیونکہ وہ نہ تو صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے. ہمیں کہا گیا کہ تم نے ڈرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آگے بھی کہتے ہیں، پیچھے بھی جب جہاں جہاں اس کی بات آئی ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی جو برے ارادے کے ساتھ، اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا. اللہ چاہتا ہے تو نقصان پہنچا سکتا ہے، پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی، صرف اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. صرف کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم نے صبح و شام کے اذکار پڑھنے ہیں. وہ ہمارے گرد اتنا حصار ڈال لیں گے، اتنا ہمارے گرد جو ہے نا ہمیں پروٹیکشن اللہ تعالیٰ آٹومیٹک کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس پہ یقین رکھنا چاہیے. ایک دفعہ ہم نے صبح شام کے اذکار پڑھ لیے بس پھر بھول جائیں کہ کوئی جو ہے کیا نام لیتے ہیں کوئی جادو کر سکتا ہے یا کوئی کچھ کر سکتا ہے. ہاں بچنا بچاؤ کرنا ہمارے لیے اس طرح تو نہیں ہو سکتا. اگر جس طرح اب ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر خاندانوں میں ہوتے ہیں ایسے نا، خاندان والوں کو ہم نہ روک سکتے ہیں. ہمیں ایک طرف کہا گیا ہے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا کہ صلہ رحمی کریں ان کو، تو ہم روک نہیں سکتے کہ بھائی ہمیں شک پڑ گیا. تو کئی ہوتا ہے کہ پکا شک بھی سچا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ کئی حد تک یہ ٹھیک ہوگا، تو ہم ان کو دقت دے کے باہر نہیں نکال سکتے، نہیں بھی ہمارے گھر میں نہ آنا. تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کو بٹھانا ہے، کرنا ہے، لیکن آپ نے اپنا پروٹیکشن صرف ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم نے اذکار پڑھنے ہیں. اور اس لیے یہ کہتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار نہ چھوڑیں. صبح شام کے اذکار صرف ان جیسے شیطان لوگوں سے بچنے کے لیے نہیں ہے، کافر شیطان جو یہ شیطان اثر ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اس سے بچنے کے لیے بھی ہے. وہ ہمارے ایمان کو نہیں پھر بھٹکا سکتا. اگر ہم نے اذکار پڑھے ہوں گے خلوص نیت سے تو ہمارے ایمان کو نہیں بھٹکا سکے گا. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، نہیں نقصان پہنچا سکتا تم کو وہ شخص جو گمراہ ہوا جب تم ہدایت پر ہو. یہ بھی شرط ہے کہ جب تم ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، بس پھر وہ خبر کرے گا تم کو جو تم عمل کرتے ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. یعنی نقصان تب تک نہیں گمراہ انسان پہنچا سکتا جب تک آپ ہدایت پر ہو. ہدایت شرط ہے. اگر آپ بھی گمراہ ہو تو پھر گمراہوں کو جو ہے ان کو کیا ہی، میں کہتی ہوں گمراہی سے بڑا نقصان کیا ہے؟ ایک انسان گمراہ ہو گیا اس سے بڑا تو